بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم تیمم کا باب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور تیمم کے حوالے سے چند احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے پہلی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند امتیازی چیزیں عطا فرمائی ہیں، 5 امتیازی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرے لیے ساری کی ساری مسجد جو ہے، ساری کی ساری زمین جو ہے، اس کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے اور اس کو پاک بھی بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی کہ وہ سفر میں تھے اور ان کو جنابت لاحق ہو گئی، تو انہوں نے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، جس طرح کے جانور مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو تیمم کر لیتا۔ اس طرح ہم نے اس سے پچھلی جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی، اس میں تیمم کا طریقہ پڑھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ تو جو احادیث آج ہم پڑھیں گے یہ بھی تیمم سے ہی متعلقہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے کہ جب پانی موجود ہو تو پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ جی، اس کا ٹیکسٹ پڑھ دیں ذرا، عامر بھائی آپ ہی پڑھ دیں۔ شیخ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سفر میں ہوں شیخ محترم۔ اچھا، وعلیکم السلام، چلے کوئی بات نہیں، خنسا طاہر آپ پڑھ دیں۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القتاني ولكن سبب دار قطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السعید مٹی، وضوء المؤمن المسلم مسلمان مومن کا وضو ہے، یعنی مٹی جو ہے یہ مسلمان مومن کا وضو ہے، مٹی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مٹی سے وضو جو ہے یہ اصل میں تیمم ہی ہے، کہ جب آپ نے تیمم کر لیا تو وہی آپ کا وضو ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور اگرچہ وہ نہ پائے پانی، 10 سنین 10 سال تک، یعنی 10 سال تک بھی اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ مٹی سے تیمم کر کے اپنی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پر جب وہ پانی پا لے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے، یعنی پھر تیمم نہ کرے، پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے پانی کی موجودگی میں۔ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس پانی کو ملے ڈال لے، بَشَرَتَهُ اپنی جلد پر، اپنی کھال پر۔ تو یہ حدیث جو ہے واضح ہی ہے کہ ایک شخص کو اگر پانی نہیں ملتا ہے، بے شک 10 سال بھی پانی نہیں ملتا ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔
جب تیمم وضو کا متبادل ہے، قائم مقام ہے، تو آپ جب بھی نماز پڑھیں گے آپ وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اب یہ عموماً زندگی کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندے کو 10 سال بھی پانی نہ ملے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خلا میں کسی جہاز میں گیا اور پھر وہاں پر تو پانی صرف اتنا ہی ان کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ بمشکل اپنی پیاس جو ہے وہ اس سے بجھا سکے، تو ایسے حالات میں وہ تیمم سے ہی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ مٹی یا مٹی کا کوئی ڈیلا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے، تیمم سے ہی اپنی نمازیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو زمین پہ رہتے ہوئے تو عموماً آدمی جہاں بھی جائے آگے پیچھے پانی جو ہے وہ دستیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اتنے ذخائر جو ہیں وہ زمین کے اندر رکھ دیے ہیں کہ پانی آدمی کو مل ہی جاتا ہے۔ رواہ البزار، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن القطان، اور ابن قطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن امام دارقطنی نے اس کو مرسل صحیح قرار دیا ہے۔ وللترمذی عن ابی ذر نحوہ، اور امام ترمذی نے بھی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، والحاکم ایضا، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ ساری زمین سے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس حدیث سے جو احکام ہمیں سمجھاتے ہیں، ساری زمین سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصعید وضوء المؤمن المسلم، اس میں کوئی زمین کا خاص حصہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صرف فلاں فلاں جگہ جو ہے وہاں سے تیمم آپ کر سکتے ہیں، فلاں جگہ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے الصعید کو مطلق طور پر بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمم جو ہے وہ پانی کا قائم مقام ہے، یعنی وضو کا قائم مقام ہے، کیونکہ حدیث میں تیمم کو ہی وضو کہا گیا ہے، وضوء المومن کہا گیا ہے۔ تو جو احکام وضو کے ہوں گے وہی احکام جو ہیں وہ تیمم کے ہوں گے، مطلب ایک وضو سے جتنی نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح ایک تیمم سے آپ اتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے وضو کرنے کے بعد جب تک وضو قائم رہتا ہے آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح جب آپ نے تیمم کر لیا تو جب تک وہ آپ کا تیمم قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہی ساری چیزیں ناقض تیمم بھی ہوں گی، مثلا پیشاب پخانہ یا اسی طرح جو ہے نیند، تو جو چیزیں جو ہیں وہ وضو کو توڑنے والی ہیں وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ تیمم کو توڑنے والی ہوں گی، کیونکہ یہ تیمم جو ہے وضو کا ہی قائم مقام ہے، تو تمام احکام جو ہیں وہ وضو والے ہی اس پر لاگو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس پر ایک زمانہ گزر جائے، یعنی ایک لمبا عرصہ بھی گزر جائے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں پانی نہ ملے تو۔ اور جو حدیث کے اندر 10 سال کا تذکرہ ہے یہ بطور مبالغہ ہے، مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پانی نہ ملے۔ اب 10 سال تک ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زمین پہ ہوں اور آپ کو 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن یہ صرف مطمئن کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہ اگر آپ اتنا بھی آپ کو پانی نہ ملے تو اتنا عرصہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 10 سال پانی کے بغیر زندہ کیسے رہتا ہے؟ زندہ نہیں رہ سکتا، تو کم از کم اس کے پاس اتنا پانی تو ہوگا کہ جس سے وہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ زندگی کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور اگر آپ کے پاس پینے کے لیے صرف پانی موجود ہے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں،
تو پھر بھی اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر زندگی بچانا فرض ہے۔ تو پینے والا پانی جو ہے وہ وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر اتنا تھوڑا پانی ہے آپ کے پاس کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے وضو کر لیا یا اس سے میں نے غسل کر لیا تو پھر میرے پاس پانی پینے کے لیے نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی مل جائے تو پھر تیمم نہیں ہے، پانی مل جائے تو تیمم نہیں ہے، خصوصاً جب آپ پانی کو استعمال کرنے پر قادر بھی ہوں۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ تیمم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو پانی نہ ملے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پانی کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، پانی آپ کو استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، پانی کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کسی عذر کے معطل ہونے کا اندیشہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو آپ پانی استعمال نہ کریں اور تیمم سے ہی آپ نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عائشہ جواد، آپ اس کی عبارت پڑھ دیں ذرا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولسوا معهما ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواہ ابو داؤد والنسائی۔ چلیے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے، فحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما، ان دونوں نے تیمم کیا، سعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فصلیا، پس ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجدا الماء، پھر انہوں نے پانی پا لیا، فی الوقت، نماز کے وقت میں ہی، یعنی نماز کا وقت ابھی باقی تھا اور نماز کے وقت میں ہی ان کو پانی مل گیا۔ فأعاد أحدهما، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنی نماز کو لوٹایا، الصلاۃ، نماز کو، والوضوء، اور وضو کو، یعنی اس نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھ لی، ولم يعد الآخر، اور دوسرے نے نہیں لوٹائی، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکر ذلک لہ، تو آپ کو اس کا تذکرہ کیا، یعنی یہ جو معاملہ ان کے پاس ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک نے نماز لوٹائی اور ایک نے نہیں لوٹائی، تو دونوں نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا، فقال للذی لم یعد، بس آپ نے کہا اس شخص کو، لم یعد، جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، اس کو کہا کہ اصبت السنت، آپ نے سنت کو پا لیا ہے، یعنی درستگی کو پا لیا ہے، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری نماز تجھے کافی ہے، وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تیرے لیے دوہرا اجر ہے، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو جس نے نماز کو لٹایا تھا، سنت کو اس نے پایا، گویا کہ اس کی نماز اس کو کافی ہو گئی تھی، اس کو
دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اس نے پڑھ لی ہے تو ایک تو نماز پڑھنے کا اس کو اجر، اور دوسرا اجتہاد کرنے کا اجر۔ اگرچہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ درست نہیں تھا، تو فقہائے اربعہ کا یہی موقف ہے اور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اگر ایک شخص تیمم کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پانی بھی مل جاتا ہے تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز انشاءاللہ کافی ہے، اس کی نماز درست ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ارد گرد پانی موجود نہیں تو پانی کی تلاش کرنا اس پر واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں ان صحابہ کرام نے پانی تلاش نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پانی ہمیں یہاں نہیں ملے گا، یہاں آس پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اور اگر آدمی گھروں میں عام طور پہ، محلے میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، سفر کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ لمبا سفر کر رہا ہو، اور اس دور میں تو خیر ایسا سفر بھی کوئی نہیں ہوتا، دیہاتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں، لیکن اگر آپ سڑک پہ سفر کر رہے ہیں تو سڑک پہ تو جگہ جگہ پانی کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم سے نماز ادا کرنے کے بعد اگر پانی مل جائے تو نماز لوٹانا واجب نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجتہاد کرنا یہ جائز تھا، جیسا کہ ان دونوں حضرات نے کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد نہیں بلکہ غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام کو کہا کہ آپ سارے کے سارے لوگ جو ہیں عصر تک بنو قریظہ میں پہنچے۔ اب بعض صحابہ نے نماز جو ہے وہ رستے میں پڑھ لی اور بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ تو جنہوں نے رستے میں پڑھی انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد جو ہے ہم وہاں بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، اور جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ ہم نماز ہی وہاں پہ جا کر پڑھیں۔ اور بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں نے ہی ٹھیک کیا ہے، یعنی یہ بھی ان کا اجتہاد تھا ایک کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو اپنے ذمے واجب سمجھ کر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو کہا نا لقل اجر مرتين، تمہارے لیے اجر ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عبادات ہم پر واجب ہیں جب ان کو ہم ادا کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے واجب کی ادائیگی ہوگی بلکہ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ عمل کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے اور کم چیزیں یا کم عمل کر رہا، اور ایک آدمی سنت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے اور زیادہ جو ہے کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں اور سنت کے مطابق ہی جو عمل ہے اسی کو ہی بجا لائیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ضرر کے خوف سے زخموں کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو زخم لگے ہوئے ہوں اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر ان کو پانی لگ گیا تو یہ خراب ہو جائیں گے تو اس وقت بھی تیمم کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی قولہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس قول میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آئے یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس میں چونکہ لفظ وَإِن كُنتُم مرضى، بیماری کے لفظ بھی موجود ہے کہ جب تم بیمار ہو۔ قال، تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحۃ، جب کسی آدمی کو زخم لگے ہوئے ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والقروح، یا اس کو پھوڑے نکل آئے ہوں، دانے نکل آئے ہوں، فیجنب، پس وہ جنبی ہو جائے، فیخاف، پس اس کو خوف لاحق ہو، ان یموتا، کہ وہ مر جائے گا، ان اغتسل، اگر اس نے غسل کیا تو وہ کیا کرے، تیمم، تو وہ تیمم کر لے۔ یعنی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو یہ جو زخم ہے یا جو پھوڑے ہیں ان سے میری موت واقع ہو جائے گی، تو اس کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ رواہ الدارقطنی موقوفاً، اس حدیث کو امام دارقطنی نے موقوف جو ہے وہ روایت کیا ہے، ورفعہ البزار، اور بزار نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ والحاکم، اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی سے کوئی روایت بیان کی جائے، تو چونکہ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، انہوں نے ایک آیت کی تفسیر کی ہے تو اس کو موقوف کہیں گے۔ بزار نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے، مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عباس نے اللہ کے نبی سے بیان کی ہے۔ بہرحال دونوں حالتوں میں ہی یہ حدیث جو ہے موقوف ہو یا مرفوع ہو، دونوں حالتوں میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا تفسیر کے اندر بہت بلند مقام تھا، جس طرح کہ ہم نے اصول تفسیر میں بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فہم اور فراست عطا کی ہوئی تھی، اور تفسیر کے اندر ان کا بہت بلند مقام ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر زخموں کو دھونے سے موت کا یا اس سے کم ضرر کا اندیشہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر زخم دھونے سے ضرر لاحق نہ ہوتا ہو تو پھر وضو کرنا واجب ہے۔ اب زخم کیسے ہوں، زخموں کی پھر آگے تفصیل ہے کہ اگر تو نقصان نہ ہوتا ہو تو وضو کرنا واجب ہے، اور اگر دھونے سے نقصان ہوتا ہو مگر مسح کرنے سے نہ ہو تو زخموں پر مسح کرنا پھر واجب ہے، اور اگر مسح کرنے سے بھی ضرر ہوتا ہو تو تیمم کیا جائے گا، کہ اب غسل اور مسح دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زخم ایسے ہیں کہ جو دھونے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر وضو ہی کیا جائے گا، ان کو دھویا جائے گا، اور اگر زخم ایسے ہیں کہ ان سے مسح کرنے سے کام چل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں مسح کیا جا سکتا ہے مسح کر لیں، باقی اعضاء کو دھو لیں۔ اب ہر عضو تو ہے، ہر وقت جو ہے وہ تو سارے کے سارا جسم تو زخمی نہیں ہو سکتا، تو مسح میں پانی استعمال ہوتا ہے، یعنی مسح جو ہے وہ مٹی سے نہیں ہوتا بلکہ مسح میں پانی استعمال ہوتا ہے، اور اگر مسح کرنے سے بھی یعنی ہلکا سا پانی لگنے سے بھی نقصان ہے تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے۔ تو وہ ہے کہ یہ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ تیمم صرف آخری سٹیج پہ جا کر کرنا ہے، اور اگر مسح سے کام چلتا ہے تو پھر تیمم سے پہلے مسح کر لیں، اور اگر وضو سے کام چل سکتا ہے تو آپ نے وضو ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے پٹیوں پر مسح کرنے کا بیان، یعنی اگر زخموں کے اوپر آپ نے پٹیاں لگائی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، ان کے اوپر مسح کیا جائے گا۔
وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، ان کا سارت، ٹوٹ گیا، احدی زندیا، میرے دونوں گٹوں میں سے ایک گٹ، یہ جو ہاتھ کا گٹ ہوتا ہے، جوڑ جو ہے جہاں سے آگے ہاتھ شروع ہوتا ہے بازو سے، یہ ایک ٹوٹ گیا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان امسح، کہ میں مسح کر لیا کروں، علی الجبائر، پٹیوں پر۔ تو جبیرہ اصل میں اس پٹی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر باندھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے اوپر مسح کر لیا کریں۔ رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا، اس کو ابن ماجہ نے کمزور سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اگرچہ حدیث کی سند تو کمزور ہے، لیکن اس سے پہلے جو صحیح احادیث ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ جب آپ نے پٹیاں باندھی ہوئی ہوں تو آپ ان پٹیوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی الرجل الذی، اس آدمی کے بارے میں، شجا، جس کو زخم لگا تھا سر میں، فاغتسل، بس اس نے غسل کر لیا، فمات، بس وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ایک معروف واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام جو ہیں وہ سفر میں تھے، تو ایک شخص کے سر میں پتھر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اب اسے احتلام لاحق ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ میرے لیے کیا تیمم کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، تمہیں پانی استعمال کرنا پڑے گا، تمہیں نہانا پڑے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہنے پر غسل کر لیا۔ تو سر کا زخم تھا، جب سر میں زخم میں پانی پڑا تو زخم خراب ہو گیا، اور وہ آدمی جو ہے اس زخم کے خراب ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ جب لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے، اللہ کی مار ہو ان پر۔ جب انہیں مسئلہ کی نوعیت کا علم ہی نہیں تھا تو انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ بے خبری اور عدم واقفیت کا علاج دریافت کرنا ہے۔ تو گویا کہ غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کیا، یعنی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو اس کا قاتل بتلایا۔ تو بل اس میں پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، انما کان یکفیہ، اس کو اتنا ہی کافی تھا، ان یتیمم، کہ وہ تیمم کر لیتا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ، وَيَعْصِبَ، اور باندھ لیتا، عَلَى جُرْحِهِ، اپنے زخم پر، خرقتاً، پٹی، ثم، پھر، یمسح علیہا، اس پر مسح کر لیتا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، اور اپنے باقی سارے جسم کو دھو لیتا۔ رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف، اور اس حدیث کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے ایسی سند کے ساتھ جس میں کچھ کمزوری ہے، وفیہ اختلاف علی رواتہ، اور اس کے راویوں میں بھی اختلاف موجود ہے۔ بے شک حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جب مشقت کی بنیاد پر یا موت لاحق ہونے کی بنیاد پر یا کسی عضو کے معطل ہونے کی بنیاد پر جواز موجود ہے تو مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، من السنتی، یہ بات سنت سے ہے، اللہ یصلی الرجل، کہ نہ پڑھے نماز آدمی بالتیمم، تیمم کے ساتھ، الا صلاۃ واحدہ، مگر ایک ہی نماز، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، پھر دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرے۔
रवाह दारकुतनी बिस्नाद ज़ईफ़ जिद्दन, इमाम दारकुतनी ने इस हदीस को इंतहाई बेहद ज़ईफ़ सनद के साथ नकल किया है। तो चूंकि ये हदीस ही ज़ईफ़ है, लिहाजा ये हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है, और इसको यहाँ बयान करने का मकसद भी यही है कि आपको पता चल जाए कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इसमें एक रावी है हसन बिन अम्मारा, वो ज़ईफ़ है। तो जब सही अहादीस के अंदर ये बात वाज़े मौजूद है कि तयम्मुम जो है वो वज़ू का कायम मकाम है, और जैसे एक वज़ू से आप कई नमाजें अदा कर सकते हैं, इसी तरह एक तयम्मुम से भी आप कई नमाजें अदा कर सकते हैं। तो इस हदीस ज़ईफ़ हदीस को बयान करने का यहाँ पे मकसद यही था कि आपको ये मालूम हो जाए कि इस पर अमल नहीं करना है, बल्कि जो सही अहादीस से पहले गुजरी हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा। तो ये हमारा तयम्मुम का बाब जो है ये आज मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर हैज़ से मुतालिक अहकाम और हैज़ से मुतालिक जो है मुख्तलिफ चीज़ें इंशाअल्लाह बयान होंगी, वो बाब हम बाद में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। तो अभी आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है लेसन से मुतालिक तो वो बताएं, और अगर किसी ने प्रेजेंटेशन पेश करनी है तो वो बता दें। हाँ जी, लैला खालिद बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल करना था कि अगर मौत का डर तो ना हो लेकिन तकलीफ का डर हो तो तयम्मुम कर सकते हैं? जैसे जब किसका डर बरनौला हो? लगा हो ना, तकलीफ का, जैसे बरनौला लगा होता है ना हॉस्पिटल में, तो वो गीला करने से वो मना नहीं करते, लेकिन अगर आप गीला करो तो वो फिर हिल जाता है, तो वो फिर उतर जाता है, फिर दोबारा नया लगता है। तो मैंने तो फिर बताया है ना तयम्मुम कि मौत का डर हो या किसी उज़्व के खराब होने का डर हो या बीमारी के बढ़ने का डर हो, तो नहीं, बीमारी ये के तीनों डर डर से नहीं है, हाँ, तो ये ये तीनों में से डर कोई नहीं है, भी चीज इसमें हो तो आप चौथा तयम्मुम डर है। कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तीनों नहीं है ना इस केस में। इस केस में सिर्फ ये कि वो दोबारा लगता है और कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स तो नहीं मना करते, वो कहते हैं हो जाएगा, हिल जाएगा तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन फिर दर्द होती है ना, उसकी सुई लगती है दोबारा। तो उसका तरीका ये है, कि उसके ऊपर आप मसा करें, फिर तयम्मुम ना करें। तो वो तो ठीक है, ये चीज ही पूरा वजू मुख्तलिफ है करे ना। और वहां मसा करे। उसमें वो हर जगह हम्म। तमाम आज़ाए वजू पे तो नहीं ना लगा होता, वो तो एक थोड़ी सी जगह पे लगा हम्म। होता है। जी तो जी आप जी, करें ठीक है। वजू, लेकिन उसके ऊपर मसा कर लें। मसा का मतलब ये है कि हाथ थोड़े से गीले करके हल्के फुल्के तरीके के साथ आप उसके ऊपर मसा कर लें। अब उस सूरत में समझ आ तयम्मुम गई। नहीं है। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। जी आमिर भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी शेख मोहतरम, ये सही आपने जवाब दे दिया। मैं बस उसमें ये कहना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात ये कैलूला घर भी वो लगा होता है, इसको जो बहन ने जिसका जिक्र किया है वो घर भी दे ही देते हैं इसके साथ, तो फिर वो दोबारा निकालना जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये हमने आपने पीछे मसला असल में क्या ना तीन चीजें पढ़ी हैं। उन तीनों चीजों में ये था कि अगर तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा तो फिर आपने वजू मुकम्मल करना है, और अगर उससे हल्का है तो फिर आप तयम्मुम नहीं करेंगे, मसा करेंगे। यानी वजू करेंगे, लेकिन जहां जहां पानी नुकसान दे सकता है वहां पे या मुशक्कत है वहां पे आप मसा कर लें। और तीसरे नंबर पे जाकर तयम्मुम की बात आई थी। चलें जी, आज आप में से कौन प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है? आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं उनका क्या बना? इस मामले में आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। शेख मोहतरम, मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए, 2 से 3 मिनट में पेट्रोल पंप पे पहुंच के प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। अगर इस दौरान कोई और भाई या बहन देना चाहें तो आपने दे दें। असाइनमेंट जो है वो उधर कर दी थी, अपलोड कर दी थी? जी शेख मोहतरम, असाइनमेंट अपलोड भी हुई हुई है और आपको भेजी हुई भी।